اگر آپ اس امام کی ہسٹری کو دیکھنا چاہیں تو سرسری طور پر وہ معلومات جو بچوں کے لیے ضروری ہے اور آپ کے لیے بھی ضروری ہے اور ہمارے لیے بھی ضروری ہے، وہ سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ مہینہ جسے ماہ رجب کہتے ہیں، رجب کا مہینہ، اس رجب کے مہینے کے بارے میں ہمارے ساتویں امام امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام وہ فرماتے ہیں کہ رجب جنت میں ایک نہر کا نام ہے، رجب جنت میں ایک نہر ہے، اور وہ نہر بڑی خوبصورت ہے اور بڑی عظیم ہے، اور اس نہر کے کچھ صفات بیان کیے گئے ہیں کہ اس کا پانی بڑا عظیم ہے، تو لہذا جو انسان ماہ رجب کو صحیح طریقے سے گزار لے گا تو اس کا مطلب ہے وہ پھر ڈائریکٹ جنت میں جائے گا۔ اس رجب کے لیے ایک روایت یہ بھی ہے کہ اس کا ایک نام ہے ماہ عصب۔ عصب کے معنی عربی زبان میں، چونکہ آپ عربی ملک میں رہتے ہیں، عصب کے معنی عربی زبان میں ہوتے ہیں انڈیلنا، مطلب آپ نے پتیلی میں کوئی شے رکھی اور اس کو انڈیل دیا، ایسے کر دیا، اس کو کہتے ہیں انڈیلنا۔ ماہ عصب یعنی وہ مہینہ کہ جس میں اللہ اپنے بندوں کے اوپر رحمتیں انڈیل دیتا ہے اور رحمتوں کی بارش کر دیتا ہے اپنے بندوں کے اوپر، مگر شرط یہ ہے کہ بندے کا ظرف اتنا پاک ہو جو اس رحمت کو برداشت کر سکے۔ اب ظرف کو پاک آپ کو بنانا ہے، رحمتیں انڈیلنا اس کا کام ہے، لہذا رحمتیں انڈیلنے کا مہینہ۔ اسی لیے آپ جو دعا پڑھتے ہیں، ہر نماز کے بعد ایک دعا رکھی شریعت نے اسی رجب میں، یا من ارجوہ لکل خیر، اے وہ ذات کہ میں جس سے ہر خیر کی امید رکھتا ہوں۔ اب اسی جملے کو اگر آپ اس مہینے میں سمجھ لیں تو آپ کی عاقبت کامیاب ہے۔ یا من ارجوہ لکل خیر، اے وہ ذات جس سے ہر خیر کی امید وابستہ ہے، یعنی میری ساری امیدیں تجھ سے وابستہ ہیں۔ اب آپ یہ بتائیے، آج کل دنیا میں ہر وہ انسان ذلیل ہوتا ہے جو اپنی امیدیں دوسروں سے وابستہ کر دیتا ہے، ہوتا یا نہیں ہوتا؟ میری امید آپ سے وابستہ ہو گئی، آپ نے ذلیل کر لیا۔ میری امیدیں کبھی رشتہ داروں سے وابستہ ہو گئی، انہوں نے ذلیل کر دیا۔ میری امید حد یہ ہے کہ اپنے سگے بھائی سے بھی آپ زیادہ امید رکھ لیں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کی امید کے اوپر پورا اتر جائے۔ اور دنیا میں جو بھی آپ کو دے گا، جو بھی آپ کی ہیلپ کرے گا، جو بھی آپ کی مدد کرے گا، تو وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو بعد میں تانا نہ دے، نہیں، جتنا دے گا اس سے زیادہ تانے دے گا۔ بھائی بھی، رشتہ دار بھی، خاندان بھی، بس ایک ماں باپ وہ ہیں جو کبھی تانا نہیں دیتے، لیکن جب اولاد کی نالائقیاں زیادہ بڑھ جاتی ہیں تو ماں باپ بھی تانا دے دیتے ہیں۔ لیکن میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، کوئی ذات ایسی بتاؤ جو کبھی تانا، جو تمہیں چیزیں دے، نعمتیں دے، مگر کبھی تانا نہ دے۔ کوئی ذات ہے ایسی؟ دنیا میں صرف اور صرف دو ذات ایسی ہیں جو دے کے کبھی تانا نہیں دیتے، یا تو آل محمد کا دروازہ ہے یا خدا کا دروازہ ہے۔ ایک صلوات بھیجنے محمد اور آل محمد میں، تھوڑا تھوڑا سمٹ جائے، تھوڑا تھوڑا آگے کو جائیں تاکہ اچھی اچھی باتیں آپ کو میں بتا سکوں۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ سنیے، اس مجلس کو عشرہ سمجھ کے سنیے گا، جتنی معلومات عشرے میں، انشاءاللہ اس مجلس میں کوشش کروں گا ایک عشرے کی معلومات آپ کو ہو جائے اسی عشرے میں اور اسی مجلس میں۔ تو امام کیا فرماتے ہیں کہ ساری امیدیں آپ کی وابستہ ہونی چاہیے کس سے؟ یا من ارجوہ لکل خیر، ہر خیر کی امید بس مجھے تجھ سے ہے، مجھے خیر کی امید کسی اور سے
نہیں ہے، اس لیے کہ اگر آپ خیر کی امید کسی اور سے رکھیں گے تو آپ کو کبھی نہ کبھی ذلیل کرے گا، رسوا کرے گا، اور آپ کی امیدوں بھی پورا نہیں اترے گا۔ لیکن اگر تمہاری ساری امیدیں وابستہ ہو جائیں اس ذات سے کہ جس ذات سے سب کی امیدیں وابستہ ہیں، تو اس میں آپ کو کوئی ذلیل کرنے والا، ایسا مثلا اگر میں کسی کے دروازے پر مانگنے کے لیے جاؤں تو مجھے آپ ذلیل کر سکتے ہیں، ارے آپ اتنے بڑے عالم ہو کے ایک ایسے آدمی کے گھر پہ جا رہے ہیں۔ کسی سے بھی آپ مانگیے، کسی سے بھی آپ سوال کیجئے، کسی سے بھی آپ امید وابستہ رکھیے تو آپ کو دوسرا آدمی ذلیل کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی دروازہ ایسا ہو جس دروازے کے سبھی فقیر ہوں تو اب کوئی ہمیں تانا دے نہیں سکتا ہے۔ مثلا میں کہوں ارے اللہ سے مانگ رہے ہیں کتنے ذلیل ہیں، تو کہہ سکتا ہے کوئی؟ یہ لیکن سبھی اللہ کے دروازے کے فقیر ہیں، ہر آدمی اسی سے مانگتا ہے، حکم بھی یہی ہے۔ اسی لیے آپ کے اور ہمارے ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے، سنیے گا غور سے سنیے گا، وہ فرماتے ہیں من اراد ان یکون اقوی الناس فلیتوکل علی اللہ۔ بڑی حدیث ہے، اسے یاد کیجئے، واٹس اپ کریے گا اپنے دوستوں کو کل۔ من اراد ان یکون اقوی الناس فلیتوکل علی اللہ۔ جو ساتویں امام فرماتے ہیں جو انسان یہ چاہتا ہو کہ وہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور ہو تو اسے چاہیے کہ وہ صرف اللہ پہ بھروسہ کرے۔ کتنا عظیم قول ہے۔ ادھر دعا کیا کہتی ہے؟ یا من ارجو ہو لکل، اے وہ ذات جس سے ہر خیر کی امید ہے۔ امام کیا کہتے ہیں؟ جس ذات سے ہر خیر کی امید ہو جائے، من اراد ان یکون اقوی الناس، جو انسان یہ چاہتا ہے کہ پوری دنیا میں سب سے بڑی طاقت بنے اور سب سے زیادہ پاور اس کے ہاتھ میں ہو اور سب سے زیادہ قوی انسان وہ ہو، فَلْيَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو وہ صرف اور صرف کس کے اوپر بھروسہ کرے؟ اپنے خدا پر، اپنے معبود پر، اپنے پروردگار پر۔ اس لیے کہ جس کے اوپر بھی بھروسہ کرو گے اس سے دھوکے کے چانسز ہیں، مگر اس خدا سے دھوکے کا کوئی چانس